مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتے ہوئے عدل کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے عقائدی زندگی میں ہمیں عدل دیا، عملی زندگی میں ہمیں عدل دیا، انفرادی زندگی میں بھی عدل اور توازن کی نعمت سے بہرہور کیا، اور اجتماعی زندگی میں بھی عدل اور توازن کی زندگی سے ہمیں منور کیا۔ ہم انبیاء علیہم السلام کے عقائدی عدل پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں اخروی عدل کو ہم سمجھیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے آخرت کی زندگی کے حوالے سے جو رہنمائی ہماری کی ہے، اور آخرت کی زندگی کو بنیاد بنا کر صراط مستقیم کے جس راستے پر ہمیں روا دوا کیا ہے وہ ہے کیا؟ دین جن حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا ہمیں پابند بناتا ہے، انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے یوم جزا، یعنی اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جہاں اللہ رب العالمین بے لاگ عدل سے کام لیتے ہوئے، اپنی حکمت سے کام لیتے ہوئے کامیاب لوگوں کو جزا دیں گے اور ناکام لوگوں کو سزا دیں گے۔ تو روز جزا کا جو تصور ہے یہ دین کی حقیقی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ پوری شریعت اسی پہ کھڑی ہے۔ نیکی اور بدی کی اساس یہی عقیدہ ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا جو ایک ادارہ قائم کیا گیا نبوت اور رسالت کے نام سے، وہ اسی فکر آخرت کے لیے قائم کیا گیا۔ توریت اس کے اندر اشارات موجود ہیں، زبور اس کے اندر تصریحات موجود ہیں، انجیل اس میں باقاعدہ مسیح علیہ السلام ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانی باپ اس شخص کو آسمانی بادشاہت دے گا جو آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وہ دن اسی طرح آ جائے گا جس طرح ہم سو کر اٹھ جایا کرتے ہیں۔ اس دن تم اسی طرح زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین پر پانی کے چند قطرے گرتے ہیں اور وہ لہے لہا اٹھتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین منکرین آخرت کو لاجواب کرتے ہوئے اپنا ایک قطعی فیصلہ سناتے ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 23 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ قیامت اسی طرح واقع ہو جائے گی جس طرح تم باتیں کرتے ہو۔ ہمارے لیے بات کرنا دشوار نہیں ہوتا، ہمارے لیے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا دشوار نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین قیامت کو برپا کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام نے اخروی عدل دیتے ہوئے ہم انسانوں کی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کائناتی عدالت کا تصور تمہارے وجدان کا حصہ ہے، تمہارے باطن کا احساس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر ہر انسان کو خیر اور شر کا شعور دے رکھا ہے۔ اگر سورہ لیل کی آیت نمبر 8 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کا خیر بھی الہام کر دیا ہے، اس کا شر بھی الہام کر دیا ہے۔
یوں کہنا چاہیے ہر انسان کا تقوی اور ہر انسان کی بدی اللہ رب العالمین نے گھٹی میں گھول کر پلا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہم انسانوں میں سے ہر انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا، پھر اس خیر اور شر کے شعور کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے ضمیر کو اس کا نگراں بنایا ہے۔ قرآنی لفظوں میں اسی ضمیر کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں، رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں۔ گفتگو ہم تمام دوست جو سنیں نا وہ ایمانی جذبے کے ساتھ سنیں۔ ممکن ہے میرے اور آپ کے اندر ایک آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کی ایک فکر پیدا ہو جائے۔ اب رب العالمین نفس لوامہ ضمیر اس کو گواہ بنا رہے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں، نہیں، میں نفس لوامہ کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں قیامت پر۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ اب غور کریں، خیر اور شر کا پیدائشی احساس ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں، خیر اور شر کا پیدائشی شعور لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، پھر خیر اور شر کے اس شعور کا محافظ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے ضمیر کو، نفس لوامہ کو۔ اللہ کے بندو، ہم انسانوں میں سے ہر انسان کے سینے میں ایک عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت کو آپ ضمیر کی عدالت کہہ لیں، نفس لوامہ کی عدالت کہہ لیں، اور یہ ضمیر کی عدالت ہر گزرتے لمحے فیصلہ کر رہی ہے۔ جہاں ہم اچھا کام کرتے ہیں وہاں یہ ضمیر ہماری تحسین کرتا ہے، اور جہاں ہم برا کام کریں وہاں یہ ضمیر ہمیں سرزنش کرتا ہے، وہاں یہ ٹوکتا ہے، وہاں یہ روکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس خالق ارض و سما نے ہر انسان کے سینے میں ضمیر نامی چھوٹی عدالت لگا رکھی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کائناتی عدالت نہیں لگائے گا؟ جبکہ اس زمین پر فرعون دندناتے پھرتے ہیں، اس زمین پر حامان دندناتے پھرتے ہیں، اس زمین پر لوگ قارون بنے گھومتے پھرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین ایک کائناتی عدالت نہیں لگائے گا؟ تو انبیاء علیہم السلام نے اخروی عدل دیتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو یوم جزا ہے اس کا تصور، اس کا خیال ہمارے وجدان کے اندر موجود ہے، ہمارے باطن کے احساس کے اندر موجود ہے۔ بات کو دوست آگے بڑھائیں نا، اور ایک سوال کا جواب لیتے ہوئے چلیں۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے، نبیوں کی موجودگی میں یہ سوال کیا جاتا رہا، قیامت تک یہ سوال ہوتا رہے گا کہ آخر جس قیامت کی خبر انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، جس روز جزا کی خبر رسولوں نے دی ہے، آخر وہ کب واقع ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام نے اس سوال کا جواب لفظوں میں سمیٹا، اور وہ کیا کہا؟ من مات فقد قامت قیامتہ، دنیا میں جس کی آنکھ بند ہو گئی گویا کہ اس پر قیامت واقع ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی موت کا فیصلہ خود کرے، اپنی موت کے حوالے سے وقت کا تعین خود کرے۔ جس پر موت واقع ہو گئی اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ تو موت کا وقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں، سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 187 ہے۔
رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک. اب یہ دیکھیں مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، جس کا مطلب کیا ہے؟ بمشکل 200 لوگ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر سکے ہیں، اور وہ سب جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، نبی علیہ السلام کا استہزاء کرنے کے لیے سوال ہوا، کہنے لگے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب آئے گی جس کی خبر تم ہمیں دیتے پھر رہے ہو؟ قل، اے نبی جواب دیجئے، انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کے آنے کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی نا تو آسمان و زمین پر بھاری ہوگی، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت آسمان و زمین پر اسی طرح بھاری ہے، اسی طرح بوجھل ہے، جس طرح حاملہ کا حمل اس کے لیے بوجھل ہوا کرتا ہے۔ لیکن قیامت اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، الارم بجا کر نہیں آئے گی، خبردار کر کے نہیں آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت اچانک ٹوٹ پڑے گی۔ تو قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ جو حدیث جبریل ہے، انسانی شکل میں جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے سوالات کر رہے ہیں۔ ان کا ایک سوال کیا تھا؟ اخبرنی عن الساعہ، اے رسول قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سائل اور مسئول یعنی سوال کرنے والا اور سوال کا جواب دینے والا، یہاں دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ نہ سوال کرنے والے کو قیامت کا علم ہے، اور نہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں اسے قیامت کے بارے میں علم ہے۔ تو پھر جبریل امین نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کو قیامت کا وقت نہیں معلوم تو اخبرنی عن اماراتہا، تو قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نشانی بتائی تھی، اور وہ نشانی کیا تھی؟ آپ نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکوں کو جنم دے، جس کا عام معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اولاد ماں پر حکمرانی کرے، اولاد ماں کے سامنے کھڑی ہو جائے، اولاد ماں باپ کو تنہا چھوڑ دے، ماں باپ کو بے سہارا کر دے۔ ایک اس کا بہترین مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے غلامی بطور ادارہ قائم نہ رہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں غلامی بطور ادارہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ غلامی بطور ادارہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ان تلد وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے ننگے پیر لوگوں کو، ننگے بدن لوگوں کو، کنگال لوگوں کو، بکریاں چلانے والوں کو، کہ وہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ علامت آج کھلی ہوئی شکل میں ہمیں مڈل ایسٹ میں دکھائی دیتی ہے۔ بھئی مڈل ایسٹ میں برج الخلیفہ کو دیکھیں، اس سے چھوٹی سینکڑوں عمارتوں کو آپ دیکھ لیں۔ ابھی 2022 میں فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر میں، وہاں جو اسٹیڈیم بنائے گئے دنیا اس پر حیران تھی۔ سعودیہ 2034 کی پلاننگ کر رہا ہے، اور فٹ بال گراؤنڈ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے کے جا رہا ہے، سینکڑوں فٹ زمین سے بلند ہو کر وہ فٹ بال گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی تھی قیامت کی، وہ نشانی آپ کو کسی نہ کسی انداز میں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام نے کہا تھا جہاں اخلاقی تباہی ہو، اخلاقی تباہی، اخلاقی گراوٹ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بخاری کتاب العلم میں آپ اتریں، نبی علیہ السلام کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم کم ہو جائے، جہالت زیادہ ہو جائے، یعنی علم کا شوق ختم ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا قیامت نہیں آ گئی؟ باقاعدہ کاپی کلچر، تعلیم مہنگی، غریب کا بچہ اسکول نہیں جا سکے، تعلیم حاصل نہ کر سکے، پاکستان کے 2 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہوں، مہنگائی کی وجہ سے غریب کا بچہ ایڈمیشن نہ لے سکے، تو قیامت کی نشانی ہے علم کم ہو جائے۔ دینی حوالے سے دیکھیں کتنا علم ہوتا ہے ہمیں ماشاءاللہ، جو کچھ منبر و محراب سے پڑھا دیا جائے، جو کچھ منبر و محراب سے بتا دیا جائے، یا جو کچھ دین کے نام سے گھر سے آباء و اجداد سے مل جائے، وہی ہمارے گلوں کی زینت ہوتا ہے، وہی ہمارے علم کی آخری حد ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ہماری کوشش نہیں ہوتی۔ تو قیامت کی نشانی اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم کم ہو جائے، جہالت بڑھ جائے، شراب عام ہو جائے، بدکاری کے اڈے کھل جائیں، جہاں بھی اخلاقی گراوٹ ہو، جہاں اخلاقی تباہی ہو، سمجھ لو قیامت ڈیرے ڈال چکی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے دوستو ہمیں اخروی عدل دیا ہے، اور اخروی عدل دیتے ہوئے انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے، یہ جو کائناتی عدالت قائم ہوگی، یہ جو روز جزا واقع ہوگا، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، جس فطرت پر ہم انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ اب تمام دوست اپنی فطرت کا مطالعہ کریں، ہم فطری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم ظلم نہ کریں، ہم فطری طور پر یہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، یعنی انسان فطری طور پر عادل بنا کر پیدا کیا گیا ہے، ظلم سے نفرت کرنے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف ظلم کرتا ہے، عدل سے نفرت کرتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کی فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، وہ خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں نا آپ، ہم سب انسان بیٹھے ہیں، ہم نقب بھی لگا لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ پسند نہیں کرتے کوئی ہمارے گھر میں نقب لگائے۔ انسان چوری کر لیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتا اس کا مال چوری ہو جائے۔ انسان قتل بھی کر لیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتا اسے بھی کوئی قتل کر دے۔ انسان ناپ تول میں کمی بھی کر دیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتا کوئی دوسرا ناپ تول کر کم دے اسے، چونکہ انسان کی فطرت وہ چاہتی ہے کہ جناب اس کے ساتھ عدل ہو، اس پر ظلم نہ ہو۔ دنیا کے جتنے بھی چور ہیں، دنیا کے جتنے بھی ڈاکو ہیں، دنیا کے جتنے بھی قاتل ہیں، آپ انہیں کٹہرے میں کھڑا کریں، یہ متفقہ طور پر یہ کہیں گے کہ جناب چوری غلط ہے، ڈاکہ غلط ہے، قتل غلط ہے، یہ جرم ہے، اور دنیا کو جرائم سے پاک ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان بقائم ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا نیک اور بد ایک صف میں ہو، عادل اور ظالم ایک صف میں ہو۔ کوئی انسان جو ہوش کے ناخن رکھتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جناب وفا شعار اور جفا کار یہ دونوں ایک صف میں ہوں، دیانت دار اور بے ایمان یہ ایک صف میں ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ سوال ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اٹھایا، ہمارے سامنے رکھا۔ کیا کہا سورہ قلم میں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم کل قیامت کے دن مجرم اور مسلم کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہاری عقل یہ تقاضا کرتی ہے، تمہارا شعور یہ تقاضا کرتا ہے، تمہاری انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے نیک اور بد برابر کر دیا جائے۔ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن اس کی آیت نمبر 58 میں قیامت کے وقوع کے وجوب کو بیان کیا اور وجوب کی دلیل دی، اور کیا کہا؟ وما يستوي الاحياء ولا الاموات والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون۔ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، بالکل اسی طرح نیک و کار اور بد یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
کس طرح تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ تو دوستو انبیاء نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک کائناتی عدالت لگے اور وہاں وقت کے فرعونوں کو اللہ رب العالمین کٹہرے میں کھڑا کرے، وقت کے حمانوں کو اللہ رب العالمین کٹہرے میں کھڑا کرے، وقت کے شدادوں اور قارونوں کو اللہ رب العالمین کٹہرے میں کھڑا کرے۔ یہی وجہ ہے دوستو، ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھرپور تعلیم دی ہے، اپنی امت کو توجہ دلائی ہے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے بارے میں چغل خوری کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے مال پر غلط نظر رکھنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے جان کے ڈاکو بن جانا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ جو ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، یہ جو ہم رشتوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ جو ہم مسلمان ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے میرا امتی اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ وہ بخاری مسلم کی روایت جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کس نے نہیں سن رکھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بظاہر تو ہم نے گالی دے دی، بظاہر تو ہم نے منہ سے گھٹیا جملہ کسی کے لیے نکال دیا، بظاہر تو کسی کی تحقیر ہم نے کر لی، کسی کو اپنے سے کمتر ثابت کر دیا، لیکن قیامت کے دن خدا کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوگی، یہ چھوٹا ظلم نہیں ہوگا، یہ اندھیروں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، جبکہ قیامت میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اور روشنی کس چیز کی ہوگی؟ ہمارے اعمال کی۔ وہ جو بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت مظلمتہ لأخیہ من عرضہ او شیء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ناروا سلوک کیا ہے، چاہے اس کی عزت پر حملہ ہو یا کسی اور قسم کی شکل میں، کسی اور صورت میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کر لی، ظلم کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ لَهُ الْيَوْمِ، آج اسے معاف کروا لو، ورنہ اگر قیامت قائم ہو گئی، خدا کی عدالت لگ گئی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ظالم سے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دے گا، اور اگر ظالم کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے کاندھے پر رکھ دے گا۔ تو جب ہماری فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادل بنائیں، عدل سے کام لیں، اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں، تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہماری فطرت یہ تقاضا کرتی ہے اپنے ساتھ بھی ہم ظلم نہ کریں، دوسروں کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں، تو اپنے آپ کو ہر قسم کے ظالمانہ رویے سے ہم بچائیں۔ ایک اور سوال کا جواب لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، قیامت کس طرح واقع ہوگی؟ دماغ حاضر رکھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اخروی زندگی کا جو عدل ہمارے درمیان قائم کیا ہے۔ ہم سب مسلمان یقین رکھتے ہیں یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے، حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جو نئی زندگی دے گا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اخروی عدل کیا ہے؟ قیامت واقع کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں 3 طرح کے نفخ کا ذکر کیا ہے، سور کا ذکر کیا ہے۔ ایک نفخت فضا ہے، دوسرا نفخت صعق ہے، اور تیسرا نفخہ لقیام رب العالمین ہے۔ نفخ فضا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب پہلا سور پھونکا جائے گا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت
انسانوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ اب دیکھیں عربی لفظ ہے نفخ، جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سور، یہ متشابہ لفظوں میں سے ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح کا سور پھونکا جائے گا، سارے انسانوں پر گھبراہٹ کسی طاری ہو جائے گی۔ ہاں ماضی میں اتنے تو سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں ہوتا کیا تھا، جب بادشاہوں کا جلوس نکلتا تھا یا جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا تو نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ نرسنگا بجانے پر بادشاہوں کے جلوس گزرتے تھے، لوگ جنگ کے لیے جمع ہو جاتے تھے، فوجیں جمع ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہی لفظ یہاں استعمال کیا ہے، گویا کہ نرسنگا بجایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ جب نفخہ فضا ہوگا تمام انسانوں پر گھبراہٹ طاری سی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جسے نفخۃ صاعق کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ جب نفخہ صاعق ہوگا سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نظم عالم درہم برہم ہوگا، پوری کائنات پر ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اجرام فلکی کہکشائیں یہ ایک دوسرے میں جا گھسیں گی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نفخہ صاعق کے بعد کا جو نقشہ کھینچا ہے، نہ اسے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ خیالات پر اسے اتارا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی دوست مطالعہ کرنا چاہے، سورہ تکویر کا مطالعہ کرے، سورہ انشقاق کا مطالعہ کرے، میں چند آیات کا ترجمہ کروں۔ سورہ تکویر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ اڑنے لگیں گے، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، جب جنگل کے جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، یہ وہ وقت ہوگا علمت نفس ما حضرت۔ ہر انسان جان لے گا کہ آج وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کچھ خدا کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ پھر ہوگا تیسرا نفخہ، جسے نفخہ لقیام رب العالمین کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، تیسرے نفخ سے پہلے، تیسرے سور سے پہلے اعادہ زمین ہوگی یا اعادہ کائنات دوبارہ بنائی جائے گی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں کیا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ نفخ لقیام رب العالمین سے پہلے اللہ رب العالمین اس کائنات کو نئے نوامیس پر تعمیر کریں گے، اس کائنات کو نئے حسابی انداز سے اللہ رب العالمین بنائیں گے، ایک نیا ریاضی کا، نیا عقلیدت کا اللہ رب العالمین پیمانہ قائم کریں گے۔ یوم تبدل الارض غیر، اس کے بعد اللہ رب العالمین تیسرا نفخ یا تیسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا یہ وہ وقت ہوگا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تو قیامت دوستوں اس طرح واقع ہوگی۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، آج جمعے کی نشست کے حوالے سے آخری بات کہنے جا رہا ہوں۔ ایمانی جذبے سنیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں انبیاء علیہم السلام نے جو اخروی عدل ہمیں دیا ہے۔ ظاہر ہے نبوت اور رسالت کی بنیاد یہی عقیدہ ہے۔ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی، دیکھیں انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نبی نہیں آئے، کسی اور مخلوق میں رسول نہیں آئے۔ کیوں؟ چونکہ دوسری زندگی کا تعلق وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے اخروی زندگی کا جو عدل ہمیں دیا ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ سمجھایا، انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ بتایا
کہ قیامت اس لیے واقع ہوگی، روز جزا اس لیے آئے گا، کائناتی عدالت اللہ رب العالمین اس لیے لگائے گا کہ انسان اور کائنات کی تکمیل اسی سے ہے۔ یعنی اگر قیامت واقع نہ ہو تو انسان نامکمل ہے، کائنات نامکمل ہے۔ دوستو ہم انسان ہیں، ہم انسان اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہیں، ہم انسان کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے، کائنات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایک جز اس کے پیچھے عظیم حکمت ہے، اس کے پیچھے عظیم قدرت ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے پیچھے عطا معنویت ہے، بے نظیر نظم اور ترتیب ہے، بے مثال ریاضی پائی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کا اہتمام پایا جاتا ہے، کمال درجے کا کائنات کے پیچھے حسن پایا جاتا ہے۔ جب ہم انسان اپنا اور کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا اتنی عطا معنویت رکھنے والی کائنات بنائی جائے، ریاضی کے اصولوں پر کائنات کو کھڑا کیا جائے، کائنات کا ایک ایک رنگ اپنے اندر حسن کی بارش برسا رہا ہو اور بے مقصد اسے پیدا کر دیا گیا۔ یہ کائنات رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کائنات بھگوانوں کی رزمگاہ نہیں ہے، بلکہ جس شہنشاہ کائنات نے، جس مالک کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کے زمینی سیارے میں ہمیں تخلیق کیا ہے تو با مقصد کیا ہے۔ اور قیامت کیوں واقع نہ ہو؟ عالمی سطح پر جائیں آپ، عالمی طاقتیں ظالم کے حق میں اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں۔ کون نہیں جانتا فلسطین کے سینے پر خنجر کس نے گھونپا تھا؟ لیگ آف نیشن نے، یو این او نے، اس وقت کی عالمی طاقتوں نے، امریکہ، فرانس، برطانیہ، روس، یہ ساری عالمی طاقتیں فلسطین کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اسرائیلی ریاست بنا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کیوں نہ پوچھے، 2 سال میں سینکڑوں ٹن بارود فلسطینیوں پر برسایا گیا، ہزاروں معصوم بچے مر گئے، ہزاروں عورتوں کی آہیں سننے کو ملی، سارا غزہ تباہ کر دیا گیا۔ تو کیا ہماری عقل یہ نہیں کہتی، کیا ہمارا شعور یہ نہیں کہتا کہ جن عالمی اداروں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جن عالمی طاقتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک کائناتی عدالت ہونی چاہیے جہاں پوچھ گچھ ہو، جہاں سوال جواب ہو، اللہ کے بندوں اپنے ملک میں آ جائیں۔ یہاں ہر یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ حکومت کا صحرا اس کے گلے میں ہو، حکومت کا تاج اس کے سر پر ہو، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو عوام اس کے لیے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، نہ ہماری جان محفوظ ہوتی ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہوتا ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہوتی ہے۔ تو خدا کی عدالت کیوں نہ لگے؟ بیوروکریسی اپنی گاڑیوں پر پاکستانی جھنڈا لہراتی پھرے، لیکن ہم عام پاکستانیوں کے مسائل حل نہ ہو تو قیامت کیوں واقع نہ ہو؟ یہ سیاستداں اپنی تقریروں میں الجھا کے ہمیں رکھیں، اپنے نعروں میں ہمیں الجھا کے رکھیں، اور ہماری کوئی خدمت نہ ہو، یہ مافیا یہاں پنجے گاڑ کر بیٹھ جائے، قیامت کیوں قائم نہ ہو؟ میرا دل چاہے میں کسی کی عزت اتار دوں، میرا دل چاہے میں کسی کے چاند کا ڈاکو بن جاؤں، میرا دل چاہے میں کسی کے مال کا ڈاکو بن جاؤں، اور پھر عدالت نہ لگے، خدا کی کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی عدالت لگے گی اس لیے جن ظالموں سے دنیا کے اندر حساب نہیں لیا گیا، کائناتی عدالت میں ان سے حساب لیا جائے۔ اللہ رب العالمین کائناتی عدالت اس لیے لگائے گا، دنیا کے اندر جو ظالم بن کر رہے، جنہوں نے مظلوموں کا حق دبایا، جنہوں نے مظلوموں کو ظلم کی چکی میں پیسا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے۔ اور وہ مظلوم جن کی دنیا کے اندر کوئی سنی نہیں جاتی،
جن کی آواز کی کوئی وقت نہیں ہے، جن کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کی سنیں تو قیامت اس لیے ہوگی۔ عالمی سطح پر بھی اللہ رب العالمین انصاف کرے گا، ملکی سطح پر بھی انصاف کرے گا، ذاتی سطح پر بھی اللہ رب العالمین انصاف کرے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، غالباً سورہ حجر کی آیت نمبر 85 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ حق کا عربی معنی یہ ہوتا ہے، معمل میں، لیبارٹری میں کوئی تھیوری اپنا پریکٹیکل دے دے، اور تھیوری اپنا پریکٹیکل دے دے، اس کا مطلب یہ ہے جناب اب یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، حق اسے کہتے ہیں۔ آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے برحق پیدا کیا ہے، باطل پیدا نہیں کیا۔ اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک رزلٹ ہے، اور وہ نتیجہ اور رزلٹ اس دنیا میں سامنے آئے نہ آئے، اللہ کی عدالت میں سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون کی آخری آیات میں جا کر فرماتے ہیں، انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں تفریح کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل اور تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بے مقصد، بے غرض، بے غایت تمہیں پیدا کیا نہیں، تم باغرض پیدا ہوئے ہو۔ یاد رکھو، بے مقصد زندگی جانور بھی گزار جاتا ہے، انسان وہ ہے جو با مقصد زندگی گزارے۔ انسان کبھی اپنی تخلیقی مراحل پر غور کرے، آب حیات کا ایک قطرہ تھے، ماں کے رحم میں 9 مہینے مختلف مراحل سے گزرے، دنیا کے اندر آئے، با فکر تھے، باشعور تھے، اعلیٰ درجے کا حافظہ تھا ہمارا۔ اللہ آپ سے کیوں نہیں پوچھے گا آج آپ پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، آج مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہیں، زمین کی تہ میں اتر رہے ہیں، نئی دنیایں بنا رہے ہیں، بسا رہے ہیں، اللہ آپ سے کیوں نہیں پوچھے گا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے؟ آپ کے علاوہ کون دنیا کے اندر مخلوق ہے جو آزاد ہے، جو خود مختار ہے، جس کے پاس کوئی مرضی ہے؟ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں مسجد میں آئیں نہ آئیں، ہم چاہیں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں نہ گزاریں، ہم آزاد ہیں، تو خدا ہم سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ میرا موضوع جاری ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں انبیاء علیہم السلام نے جو اخروی عدل ہماری زندگیوں میں پیدا کیا ہے۔ بات جہاں سے ختم کر رہا ہوں، آئندہ جو میں بات کو یہیں سے جوڑوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔